السلام علیکم. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے سوری کہہ دیا لیکن سامنے والا پھر بھی چپ سا ہو گیا، بات ختم ہو گئی لیکن دل ہلکا نہیں ہوا؟ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں سوری لیکن تم بھی زیادہ ریاکٹ کرتی ہو یا کرتے ہو یا مجھے پرووک کرتے ہو. یہ معافی نہیں، یہ بات کو پلٹ دینا ہے، یعنی بلیم ٹرانسفر ہے. سامنے والے کو لگتا ہے غلطی میری بھی تھی، جو دل آلریڈی خفا تھا وہ اور چپ ہو جاتا ہے. یا پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے سوری، اب خوش. سوری تو کہہ دیا لیکن لہجہ سخت، ٹون سارکیسٹک، آنکھوں میں خفگی. معافی جب صرف فارمیلٹی بن جائے تو رشتے ریبلڈ نہیں ہوتے. ہم صحیح طریقے سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ کیونکہ ہم نے کبھی ٹھیک طریقہ دیکھا ہی نہیں. بچپن میں سنا ٹھیک ہے بس سوری کہہ دو. اسکول میں دیکھا فارمل اپولوجی بات ختم. اور ہم یہی پیٹرن ریپیٹ کرتے ہیں، شارٹ، ڈیفینسو، جلدی بات ختم کرو. ہمیں لگتا ہے سیئنگ سوری از انف. کیا آپ جانتے ہیں سوری کا مطلب کیا ہے؟ سوری کا مطلب ہوتا ہے مجھے افسوس ہے، اور افسوس دل کے احساس کا نام ہے. یعنی مجھے افسوس ہے کہ تمہیں برا لگا یا تکلیف ہوئی. ہو سکتا ہے جس بات سے وہ ہرٹ ہوا ہو وہ آپ کو ہرٹ نہ کرتی، لیکن جو اس نے محسوس کیا وہ اس کا سچ تھا. اور جب آپ اس سچ کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہو، ایکنالج کرتے ہو، تو ٹوٹا دل جڑ جاتا ہے. یعنی ایگو کو سائڈ پر رکھ کے دوسرے انسان کے فیلنگز کو امپورٹنس دینا. سائیکالوجی بھی کہتی ہے کہ جینوئن اپولوجی ٹرسٹ بلڈ کرتی ہے اور ڈیفینسو اپولوجی ریزنٹمنٹ بلڈ کرتی ہے. ہمارا نروس سسٹم کو سیفٹی چاہیے اور اکاؤنٹیبلٹی سیفٹی کریٹ کرتی ہے، اور اویئرنیس پہلا قدم ہے. صحیح طریقے سے معافی مانگنے کے سمپل سے 4 سٹیپس ہیں. نمبر 1، ایکنالجمنٹ. میں نے جو کہا وہ ہرٹفل تھا، نہ ایکسکیوز نہ کوئی بہانہ. نمبر 2، اونرشپ یعنی کہ ذمہ داری لینا. غلطی میری تھی، کوئی لیکن شیکن نہیں. نمبر 3، ایمپتھی مطلب احساس. مجھے سمجھ آ رہا ہے تمہیں برا لگا. یہ جملہ دل جوڑتا ہے. انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری فیلنگز کی ویلیو ہے. اور لاسٹلی، چینج. میں ٹرائی کروں گا کہ دوبارہ ایسا نہ ہو. اگر بدلنے کا ارادہ نہ ہو تو معافی مانگنا صرف ایک فارمیلٹی ہے. ہمارا دین بھی یہی سکھاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان غلطی کرتا ہے اور بہترین وہ ہے جو توبہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ التواب ہیں، بار بار واپس آنے کا موقع دیتے ہیں. توبہ کیا ہے؟ غلطی کا اقرار، دل سے ندامت اور بدلنے کا ارادہ. یہی ریئل اپولوجی کا ماڈل ہے، اور رشتوں میں بھی یہی طریقہ کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے؟ یعنی جس طرح ہم اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہیں ویسے ہی دوسروں کو بھی معافی دیں. قرآن میں آتا ہے کہ جو معاف کرے اور صلح کرے اس کا اجر اللہ کے پاس ہے. اس آیت میں معافی کو ویکنیس نہیں، ریوارڈ کا ذریعہ بتایا گیا ہے. یعنی ریکنسیلیشن کرنا اور ایگو کو سائٹ پر رکھنا عبادت ہے. کبھی کبھی ہم خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش میں رشتوں کو کھو دیتے ہیں. اپولوجی ڈگنیٹی کو کم نہیں کرتی بلکہ ریلیشن شپ کو سیف بناتی ہے، اور جس رشتے میں سیفٹی محسوس ہو وہ سکون دیتا ہے. معافی مانگ لینے سے عزت نہیں، دوریاں کم ہو جاتی ہیں. سکون میں رہیے، خوش رہیے، دیکھتے رہیے وی نیوز.